اپنے پیارے محبوب کو یہ بتاؤ اگر تمہارا گنہگار امتی مرنے سے 1 سال پہلے اپنے گناہ سے معافی مانگ لے گا میں رب العالمین تیرے گنہگار امتی کو زندگی کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ میرے آقا کو یہ خبر سنائی، میرے آقا نے فرمایا جبریل کہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تمام تر حمد و ثنا کے لائق، تمام تعریف و توصیفات، تمام کبریائی، بڑیائی، پاکیزگی، طہارت، نجابت اس شان کریم اور اس ذات عہد کو شایع ہے جو رب السماوات والارض ہے، جو خالق حقیقی ہے، جس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے، جو حی قیوم ہے، جو قادر ہے، جو رازق ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، جو وہاب ہے، اور حی قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ ایسی ذات جو زمان و مکان کی قید سے آزاد، مبرہ، لا تعداد، لا متناہی، درود و سلام بر آقا نامدار، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جد الحسنین، ساقی کوثر، شافع معشر، وجہ اور باعث تخلیق کائنات، والد گرامی،
حضرت سید کائنات سبحان اللہ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بابرکات پر اور ان کے مطہر آل پر۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا کے بعد آپ سب احباب کو اس جگہ پر، اس مجمع میں دیکھ کر اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے احباب اور اس مقدس محفل پہ جس ذات والا صفات سے یہ مجلس، یہ محفل، یہ تقریب منسوب ہے، وہ تاجدار کائنات ہے۔ وہ تاجدار کائنات ہیں۔ ایک رقبہ، ایک ہر چیز کی قیودات ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ آپ جس حال میں موجود ہیں، اس کے در و دیوار ایک خاص تعین کر رہے ہیں کہ حال کی حد اس تک ہے، اس کے اندر ہے۔ حال ان دیواروں کے اندر محدود ہے، لیکن اس حال میں جن کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے، نہ وہ ان کی ذات نہ ان کی صفات محدود نہیں ہیں بلکہ لامحدود ہیں۔ سبحان اللہ، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا، ایک مخفی خزانہ تھا۔ میں نے ارادہ کیا، میں نے چاہا کہ میرا تعارف مخلوق سے ہو، یعنی اللہ تعالی نے خلق فرمایا مخلوق کو، سب سے پہلے مخلوقات کو خلق فرمایا، اور مخلوقات میں بھی سب سے پہلے احادیث طیبہ میں اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے مخلوق میں جو سب سے پہلے چیز کو خلق کیا گیا وہ نور محمدی تھا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس پیارے محبوب نے متعدد احادیث میں یہ بات نقل ہے اور یہ روایت موجود ہے کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ جب آدم ابھی روح اور جسم کے مراحل میں مصروف عمل تھے، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو خلق فرما رہا تھا، تو میں محمد اس وقت بھی نبی تھا۔ میں محمد اس وقت بھی نبی تھا، یعنی پیشانی آدم میں اس وقت بھی نور محمدی جلوہ فرما تھا، چمک رہا تھا، جس وقت ابھی آدم مراحل تخلیق میں سے گزر رہے تھے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا سید الاولین بھی ہیں اور سید الآخرین بھی ہیں۔ سید الاولین اس حوالے سے کہ زمانی اعتبار سے سب سے پہلے ظاہری جسم کے ساتھ
اجزاء کے ساتھ، خارجی وجود کے ساتھ جو سب سے پہلے اس روئے زمین پہ شخصیت بھیجی گئی وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تھے. لیکن ان کی تخلیق کے دوران بھی اس آمنہ کا لال، آمنہ کا لال اس وقت بھی نور محمدی آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا. روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت حضرت مائی پاک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ مجھ سے ایک نور باہر نکلا. نور باہر نکلا اور نور کی کیفیت یہ تھی، نور کا عالم یہ تھا کہ میں اس نور سے شام کے محلات تک دیکھ رہی ہوں. شام کے محلات ہزاروں میل کے فاصلہ، لیکن جیسا ان کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا ذکر جن کی ذات جن کی صفات محدود نہیں، تو ان کا نور کیسے محدود ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات ایک خوشی کا سما، انبساط کی کیفیت، ہر طرف نغمے، درود و سلام کے نغمے، ملائک دست بستہ درود کے ہدیے پیش کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ، میں نے جیسے پہلے گزارش کی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائک کو حکم فرمایا کہ اے ملائکہ اس میرے محبوب پر، اس میرے پیارے محبوب پر قیامت تک درود پڑھتے رہو. کوئی وقت کی، کوئی زمان و مکان کی قید ہی نہیں. کیوں کہ یہ شخصیت جو ہے یہ مقید نہیں، یہ کسی ذہن کے احاطے میں، کسی دل کے گوشے میں بھی محدود نہیں. اس لامحدود نے اس کو بھی لامحدود کر دیا. اس لامحدود نے اس کو، صاحب درود کو ایسا لامحدود کر دیا کہ جہاں جہاں اپنا ذکر ہوگا وہاں وہاں اس کملی والے کا ذکر ہوگا. کلمے میں، اذانوں میں، تشہد میں، جہاں جہاں اس کی ربوبیت کا ذکر ہوگا، اس کی الوہیت کا ذکر ہوگا، اس کی وحدانیت کا ذکر ہوگا، وہاں وہاں اس پیارے محبوب کی نبوت اور رسالت کا ذکر بھی ہوگا. یہ محبوبیت کا مقام ہے، یہ محبوبیت کا مقام ہے. اور کعبے کے چھت پر، بیت المقدس کے چھت پر، بیت المعمور پر حکم اذنی ہوا. حکم اذنی ہوا کیا کہ اے جبرائیل جاؤ، میرا محبوب اس کرۂ ارض پر تشریف لا رہا ہے. تو اس کی خوشی میں بیت اللہ پر بھی، بیت المعمور پر بھی اور بیت المقدس پر بھی جو قبلہ اول تھا اس پر جھنڈے لگاؤ اور اعلان کر دو کہ آمنہ کا لال آ گیا ہے جو سراپا رحمت بن کر بھیجا گیا. وما ارسلنا
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد تو تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سراپا رحمت، سراپا نعمت، سراپا نعمت، سراپا رحمت۔ اور ایسا ذکر بلند ہوا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند سے بلند کر دیا ہے۔ اور اس آیت میں منطقی اعتبار سے کسی زمان و مکان کی قید نہیں کہ کب تک ذکر بلند ہے، کوئی قید نہیں، کوئی قید ہے ہی نہیں۔ کیوں کہ یہ شخصیت، اس شخصیت کی شان اتنی بڑی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ آذان سنتے ہیں آپ دن میں، 5 وقتہ آذان سنتے ہیں، تو اس میں آپ کیا سنتے ہیں کہ جہاں اس کو ہم وحدہ لا شریک جانتے ہیں اور اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا اور اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے نا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور سب سے بڑا ہے۔ تو جہاں جہاں اس محبوب کا ذکر ہوگا ساتھ ہی ساتھ متصل اللہ نے اپنے محبوب کو کلمے میں بھی ایک ساتھ رکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ رب ایسا ہے کہ اس میں کوئی فاصلہ ہی نہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل جا آج زمین کو روشن کر، روشن کر دے۔ کیوں کہ نور والا آیا ہے، تاریکیوں کو ختم کرنے والا آیا ہے، تاریکیوں کو ختم کرنے والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، روشنی بکھیرنے والا آیا ہے، لوگوں کو ہدایت کا سامان دینے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو گناہوں سے بچا کر جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہے، وہ سراپا رحمت بن کر آیا ہے۔ تو کنتو کنزن مخفیا، کہ ہم نے چاہا، میں نے چاہا، اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اس کے بعد ساتھ ہی ہے کہ میں نے خلق کیا، مخلوق کو پیدا کیا۔ ظاہر ہے مخلوق ہوگی جو تعارف کرائے گی اس ذات کا، کوئی وسیلہ ہوگا نا کسی کا تعارف کرانے کے لیے، کوئی آدمی ہوگا تو تعارف کرائے گا نا دوسرے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، اس کی منشا، اس کا چاہنا دیکھیں کہ اس نے اپنا تعارف بھی کس شخصیت سے کروایا۔ جتنی بڑی شخصیت تھی، جتنی بڑی شخصیت خالق، میں خالق اور مخلوق کی بات کر رہا ہوں، اور مخلوق بھی وہ کہ اشرف المخلوقات بھی اور افضل الانبیاء بھی، افضل الانبیاء بھی، کہ صرف اشرف المخلوقات تو ہم سب بھی ہیں، انسان جو ہوئے، انسان ہونا اشرف المخلوقات ہے نا، کیونکہ مخلوقات اور بھی ہیں نا بہت، اور بھی حیوانات بہت ہے نا، لیکن اللہ نے
اپنا جب ذکر کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنا تعارف کرواؤں گا تو ایسے مخلوق میں ایسا اعلیٰ فرد ہوگا، وہ ایسی عظیم شخصیت ہوگی جس کا پیغام، جس کی شخصیت، جس کا کردار اتنا مکمل و اکمل ہوگا کہ لوگ اس میں سے میری وحدانیت اور میری ربوبیت کا جو وہ پیغام دے گا، لوگ میرا ساتھ تعارف ان کا ہو جائے گا۔ تعارف کرانے والی شخصیت خالق اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق میں سے انبیاء کا جو مقدس طبقہ ہے، اس میں سب سے اعلیٰ و عرفہ اپنے اس حبیب کے ذریعے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ ہوں، میں اس کائنات کا پالنہار ہوں، اور لفظ کن میرے چاہنے سے ہوا، لفظ کن میرے چاہنے سے ہوا، اور لفظ کن سے یہ تخلیق ہوئی اس کائنات کی جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ تو وجہ تخلیق کائنات نے تعارف کرایا خالق کائنات کا، وجہ تخلیق کائنات نے تعارف کرایا خالق کائنات کا۔ تب ہمیں پتہ چلا جب اللہ کے محبوب نے کہا کہ اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اس آمنہ کے لال نے تعارف اللہ کا، اس چھپے ہوئے خزانے کا کون کرانے والا ہے تعارف؟ آمنہ کا لال۔ تو ہم اس مجمع میں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ تو ہم سامنے ہیں نا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن اس شخصیت کا عالم یا اس شخصیت کا انسان کی عقل کیا احاطہ کر سکتی ہے جو اس پوری کائنات کو اپنے دستے نبوت سے دیکھ رہی ہے۔ دستے نبوت پر پوری امت کے احوال پیش کیے جاتے ہیں اور حضور مشاہدہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ یار آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلے نا۔ اگلے والے چل رہے ہیں، پچھلے والے رکے ہوئے ہیں۔ جن کا ذکر ہے نا بھائی، میرے لیے میری حیثیت سوائے اس کریم آقا کے غلامی کی اور کچھ نہیں۔ اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو امتی شمار کیا، ورنہ اللہ کو آپ قادر مانتے ہیں نا، قادر مطلق مانتے ہیں نا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اگر ہمیں کسی اور نبی کی امتی بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن ہم سب اس بات پر اللہ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ محبوب ترین، وہ عرفہ ترین،
وہ مطہر ترین شخصیت اور نبی عطا فرمایا کہ جس کی نبوت کے آفتاب نے باقی انبیاء کی نبوتوں کو ماند کر دیا. آمنہ کے ماہتاب نے ماہ تمام آمنہ کی جب ذوفشانی ہوئی، نبوت کے ڈنکے بجے، تو اس وقت ملائکہ نے درود و سلام کے ہدیے پیش کیے نغمے کی صورت میں، ایک صوت اور ایک آہنگ میں انہوں نے نغمے پیش کیے. اور دیکھیں کہ جب اس محبوب کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، اور اتنا کریم، اتنا رؤوف الرحیم آقا کہ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 2 صفیں ہوں گے، ایک گناہگاروں کی اور ایک نیک لوگوں کی، نیک متقی پرہیزگار پاک باز لوگوں کی. تو ہمارے آقا، ہمارے مولا پاک بازوں کی صف سے ہٹ کر پائے نبوت کو اٹھاتے ہوئے اور بٹھاتے ہوئے خرام نبوت، ایسا خرام ہوگا کہ پائے نبوت اٹھتے اس صف کے آگے آ کر آپ کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ. خالق ارض و سماوات ارشاد فرمائے گا کہ اے محمد، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پاک بازوں کی صف سے ہٹ کر گناہگاروں کی صف میں تشریف لے آئے. تو آقا فرمائیں گے اے میرے مالک، اے رب کائنات، پاک باز جانے اور تو جانے، یہ گناہگار امت تیری بخشش کی منتظر ہے، اور میں محمد تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو بخش دے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. جس کو یقین ہے، جس کو اس صاحب شفاعت کبریٰ کی شفاعت پر یقین ہے، وہ ہاتھ بلند کر کے یہ شعر پڑھے. کیا شعر پڑھے کہ حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اتنا آقا، اتنا کریم کہ پاک باز متقی پرہیزگار لوگوں کی صف کو چھوڑ کر لجپال ادھر نظر کرم فرمائیں گے اور اس بارگاہ میں التجا کریں گے، التجا پیش کریں گے کہ اے میرے مالک، میری اس امت کو، اس گناہگار امت کو، گناہگار ہے، ہم سب گناہگار ہی ہیں نا، گناہگار تو گناہگار ہیں،
لیکن ہے تو میری امت میں. تو نے مجھے کہا جو ہے، تو نے ارشاد جو فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نے مجھے رحمت للعالمین جو کہا ہے، لیکن یہ رحمت للعالمین تیری بارگاہ میں جو رب العالمین ہے اس کی بارگاہ میں دعا یعنی عرض گزار ہوں کہ اے میرے مالک ان گناہگاروں کو بخش دے، ان گناہگاروں کو بخش دے. اور اس حوالے سے آپ سب، ہم سب اس نسبت پر کتنے مطمئن ہیں؟ جو مطمئن ہے وہ ہاتھ ذرا بلند کرے. نسبت محمدیہ، نسبت محمدیہ پہ کون کون مطمئن نہیں؟ بھائی ہم تو سب مطمئن ہیں. ہمارے ایمان کا مرکز مدینہ ہے. ہماری ایمان کا، ہمارے وجدان کا، ہمارے ایقان کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ مدینہ ہے. اور گناہگاروں کی بات آ گئی کہ شعر تھا کہ ہوگی رحمت گناہگاروں پر، ہوگی رحمت گناہگاروں پر، کون پوچھے گا بے گناہوں کو؟ کون پوچھے گا؟ کیوں کہ حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وقت بیت چکا، وقت بیت چکا، لیکن ذکر ایسا کہ ختم ہونے کو نہیں. ذکر ایسا، 2-4 شعر تازہ نعت کے، تازہ، بالکل تازہ، ذوق سے سماعت فرمائیں اور اپنے آپ کو گنبد خضرا کے ارد گرد محسوس کر کے آپ کے ذکر سے، آپ کے ذکر سے ٹل جائیں بلائیں آقا. ذوق والے لوگ آگے صفوں میں کافی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے یہ نعت ہے، نعت کے لیے ذوق ہونا ضروری ہے، یہ تو ایمانی تقاضا ہے. آپ کے ذکر سے ٹل جائیں بلائیں آقا، پار کر جاؤں کٹھن جتنی ہو راہیں آقا، پار کر جاؤں کٹھن جتنی ہو راہیں آقا. یا شعر سنیں کہ فجر کے وقت چلا کرتی ہے جب باد نسیم. یہ اب کسی نعتیہ مشاعرے میں اگر کلام پڑا ہوتا نا اور نعتیہ شعراء بیٹھے ہوتے ہیں نعت میں، تو مجھے اس شعر کی وہ داد و تحسین دیتے ہیں. فجر کے وقت چلا کرتی ہے جب باد نسیم، صبح کی جو ہوا ہوتی ہے نا اس کو باد نسیم کہتے ہیں. فجر کے وقت چلا کرتی ہے جب باد نسیم، یاد آتی ہے مدینے کی فضائیں. آپ کے ذکر سے ٹل جائیں بلائیں آقا، پار کر جاؤں کٹھن جتنی ہو راہیں آقا. فجر کے وقت چلا کرتی ہے جب باد نسیم، یاد آتی ہے مدینے کی فضائیں آقا. یہ دیکھیں ایک آیت کا میں نے منظوم ترجمہ کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس کا منظوم ترجمہ ہے، آپ سب لوگوں کی سماعتوں کی نظر، سر بسر آپ تو
رحمت ہیں دو عالم کے لیے، سر بسر آپ تو رحمت ہیں دو عالم کے لیے، کیجئے مجھ پہ کرم بار نگاہیں آقا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ کے ذکر سے ڈل جائیں بلائیں آقا، پار کر جاؤں کٹھن جتنی ہو راہیں آقا۔ فجر کے وقت چلا کرتی ہے جب باد نسیم، یاد آتی ہے مدینے کی فضائیں آقا۔ سر بسر آپ تو رحمت ہے دو عالم کے لیے، کیجئے مجھ پہ کرم بار نگاہیں آقا۔ اور آپ صحرا کو چمنزار بنا دیتے ہیں، آپ صحرا کو چمنزار بنا دیتے ہیں، زندگی میری بھی گلزار بنائے زندگی۔ آپ صحرا کو چمنزار بنا دیتے ہیں، زندگی میری بھی گلزار بنائے آقا۔ خواب میں مجھ کو کسی رات زیارت بخشیں، کس کس کی تمنا ہے یار؟ ہاتھ اٹھا دو۔ خواب میں مجھ کو کسی رات زیارت بخشیں، پھر حقیقت میں کسی دن چلے آئیں آقا۔ خواب میں مجھ کو کسی رات زیارت بخشیں، پھر حقیقت میں کسی دن چلے آئیں آقا۔ میں خطا کار کہاں جاؤں سیاہ منہ لے کر، میں خطا کار کہاں جاؤں سیاہ منہ لے کر، بخشوا سکتے ہیں جب آپ خطائیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ میں خطا کار کہاں جاؤں سیاہ منہ لے کر، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ میں خطا کار کہاں جاؤں سیاہ منہ لے کر، بخشوا سکتے ہیں جب آپ خطائیں آقا۔ ہر گزرتا ہوا مکتا ہے کہ ہر گزرتا ہوا پل ہجر بڑھا جاتا ہے، ہر گزرتا ہوا پل ہجر بڑھا جاتا ہے، شمس کو جلد مدینے میں بلائیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق نصیر، حق نصیر۔ ہر گزرتا ہوا پل ہجر بڑھا جاتا ہے، شمس کو جلد مدینے میں بلائیں آقا۔ آپ کے ذکر سے ٹل جائیں، ہمارا ایمان ہے کہ جب رحمت للعالمین کا ذکر ہوگا، ذکر خیر ہوگا، اللہ ہماری مصیبتیں پریشانیاں ان کے صدقے ٹال دیں۔ آپ کے ذکر سے ٹل جائیں بلائیں آقا، پار کر جاؤں کٹھن جتنی ہو راہیں آقا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرما، جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور ہمیں ہر عقیدے کے ہر حوالے سے تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور کے ہر نسبت، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں، ازواج مطہرات ہوں، حضور کے گھر والے ہوں، حضور کے در والے ہوں، ہم سب کا احترام پاس ان سے عقیدت و محبت رکھنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ ازواج مطہرات کا جو مقام اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ
وہ ہمیں مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کاملین جو اس امت کے اولیاء ہیں ان کی تعلیمات پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دو سلام بھی شیئر کھڑے ہو تمام دوست کھڑے ہو جائیں۔